اب بات یہ ہو رہی تھی جو میں کل بیان کر رہا تھا کہ مشاہدہ، تجلی اور مکاشفہ یہ ایک ہی کیٹیگری کی تین منزلیں ہیں، ایک ہی کیٹیگری کی تین ہیں۔ مشاہدہ ابتدائی تجلی کا نام ہے اور تجلی تفصیلی مشاہدے کے نام ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا باب ایک جملے میں بند کیا ہے، شاید آپ کو یہ جملہ پسند آئے۔ مشاہدہ ابتدائی تجلی کا نام ہے اور تجلی تفصیلی مشاہدے کا نام ہے، اور مکاشفے میں یہ دونوں ضم ہو کے آ جاتے ہیں، جس میں مشاہدہ اور تجلی ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ مشاہدے میں ابتدائی تجلیات ہو رہی ہیں، ابتدائی تجلیات، جیسے کبھی آپ دیکھیں نا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے تو کبھی ایسا ہوتا ہے وہ ایسے ایسے یوں بلنک کرتا ہے، کوئی تصویر پیچھے سے سگنل آ رہے ہیں، ایسے ایسے اس نے بلنک کیا، ایسے آپ کو ایسی تصویر نظر آئی پھر بند ہو گئی، پھر یوں تصویر نظر آئی پھر بند ہو رہی ہے، وہ سگنل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ یہ ہلکا سا آپ دیکھ کے سمجھ رہے ہیں اچھا بھائی یہ وہ فلانے جلسے کا، یہ وہ فلانی جگہ، لیکن کلیئر نہیں ہو رہا ہے امیج۔ بس آپ یہ سمجھیں دنیاوی طور پر میں نے مثال دی، یہ مشاہدہ ہے، وہ ابتدائی تجلی ہے، بس ایسے 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 ایسے۔ اب جب آپ اس کو سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ تجلی کمپلیٹ ہو گئی، وہ ایسے پکچر کلیئر ہو گئی، وہ ایک دم سکرین پہ پکچر ہے، اچھا 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 یہ منظر تھا، تو اب کیا ہو گیا، یہ مشاہدہ تفصیلی ہو گیا۔ لیکن اب یہ منظر آ کیسے رہا ہے؟ ٹیلی ویژن کے اوپر سکرین پہ جو آپ نے ابھی منظر دیکھا ہے وہ منظر کیسے آ رہا ہے؟ اس سکرین پہ تو وہ بندہ کھڑے ہو کے گفتگو نہیں کر رہا نا جو آپ سن رہے ہیں، وہ کیسے آ رہی ہے؟ وہ کسی نہ کسی سورس کے ذریعے آ رہی ہے۔ اب وہ سورس آپ نے پیچھے یو ایس بی کے ذریعے اٹیچ کیا ہے ایل ای ڈی میں، یا وہ آپ کے کیبل کے ذریعے آ رہا ہے، کس ذریعے آ رہا ہے؟ یہ ایک راز ہے پیچھے اس کے چھپا ہوا، پس منظر میں ہے۔ تو اگلا معاملہ کیا ہوگا؟ پہلے وہ ابتدائی مشاہدہ تھا، وہ پکچر کلیئر ہوئی تو یہ تجلی مکمل ہو گئی، مشاہدہ مکمل ہو گیا۔ اگلی منزل یہ ہے کہ یہ جس سورس کے ذریعے آ رہا ہے آپ کو وہ سورس پتا چل جائے، اسے کہتے ہیں امور غیبی کا انکشاف۔ یہی بتائی تھی میں نے تعریف مکاشفے کی۔ کیا معنی ہے مکاشفے کے؟ لفظی طور پہ بھی اس کے معنی ہے امور غیبی کا انکشاف ہو جانا، یعنی آپ کے سکرین پر جو تجلی آ رہی ہے وہ کس ذریعے سے آ رہی ہے۔ دیکھو اس سے آسان کر کے تو میرا خیال ہے اگر میں شاید اسکول کے بچوں کو بھی یہ اس لینگویج میں سمجھاؤں تو وہ کافی حد تک سمجھ جائیں گے، آپ لوگ تو اس سے بہت آگے ہیں، اس سے آسان کر کے نہیں میں بتا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی سکرین پہ جو تجلی آ رہی ہے وہ کس سورس کے ذریعے آ رہی ہے، اس سورس کا جان لینا آپ سمجھے اس کو مکاشفہ کہتے ہیں، کہ یہ پتا چل جائے کہ سورس کے ذریعے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کس طرح آ رہی ہے۔ جب آپ کو وہ سائنس پتا چل جائے گی تو اب آپ کو اس پہ دسترس ہو گئی۔ یہی کام ہے مکاشفے کا، یہ اس منزل پہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ کمال ہے یا حجاب؟ کل یہی بات ہو رہی تھی کہ کمال ہے یا حجاب، تو یقینی طور پر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ رک جانا حجاب ہے، یہاں سے بڑھ جانا کمال ہے۔ سادی سی بات ہے، لیکن قبلہ اتنی بھی سادی نہیں ہے، اسی لیے رکا ہوا ہوں یہاں۔ یہ بیک وقت کمال بھی ہے اور حجاب بھی ہے، یعنی اگر یہ حجاب بھی بنتا ہے تب بھی کمال ہے، اور اگر کمال بنتا ہے تب بھی حجاب ہے۔ سمجھتے رہو، بڑا دھیرے دھیرے بڑھوں گا، مجھے جلدی کوئی نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ یہ کمال بن گیا تب بھی حجاب ہے، اور حجاب بن گیا تب بھی کمال ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا وہ کیسے یہ کمال ہو جاتا ہے اور حجاب ہو جاتا ہے، وہ کیسے۔ اس کے آگے کا معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب کھولیں گے ہم اس کے آگے کے حجاب، لیکن چلو پہلے وہ بتاتا ہوں کہ اس کے آگے حجاب کون سے آتے ہیں۔ میں پہلے وہ بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ مربوط کس طرح ہیں۔ وہی آگے والے حجابات یہاں پر حجاب کو کمال بناتے ہیں اور کمال کو حجاب بناتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اگین میں نے ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے پہلا ہے
حجابات اسم. ٹھیک ہے, بہت اہم اور بہت وسیع حجاب. اور دوسرا ہے حجابات صفت. ٹھیک ہے, حجابات اسم اور حجابات صفت, یہ اس کے آگے کے حجابات ہیں, لیکن یہ اس کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں, اس پوری کیٹیگری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی مشاہدہ, تجلی اور مکاشفہ, اس پوری کیٹیگری کے ساتھ یہ ایسے یوں اٹیچ ہے کنڈی کی طرح, جیسے چین کے ساتھ چین جڑی ہوئی ہوتی ہے نا کنڈی, ایسے اٹیچ ہے. یہی یہاں پہ روکیں گے بھی اور یہی یہاں سے بڑھائیں گے بھی. اب یہ اتنا نازک معاملہ ہے, یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے رائی کے دانے کے برابر پلک جھپکنے کی دیر کے لیے اپنے ذہن کو, اپنی توجہ کو ذرا سا ادھر سے ادھر کیا, اصل حقیقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ اتنا حساس معاملہ ہے. اور یہی وہ منزل ہے بنیادی طور پر جس منزل پر آ کر اچھے اچھے اہل معرفت ٹھا کر کے گرتے ہیں. اور گرنے سے مراد خدا نخواستہ یہ نہیں کہ وہ مطلب بالکل ہی بھٹک جاتے ہیں, یا حجاب پڑ جاتا ہے ان کے اوپر, یا جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا وہ ایک دن مثال دیتے ہوئے کہ جی ایسے آپ بلندی سے چیز کو اگر آپ گرائیں تو کم بلندی سے گرے گی تو شاید نہ ٹوٹے, بچ جائے, ٹوٹے تو کم نقصان ہو. اگر زیادہ بلندی سے گرے گی تو پھر تو مطلب اس کا کوئی وہ پرسان حال ہی نہیں رہے گا نا. تو یہاں تک آتے آتے آپ ٹھیک ٹھاک بلندی تک آ گئے. اب ہوتا یہ ہے, آپ نے اپنی زندگی میں ایسے کئی احباب دیکھے ہوں گے کہ جو ٹھیک ٹھاک سفر کر کے ایک بلندی تک چلے جاتے ہیں اور پھر یکدم آپ کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو گیا, اسے ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ اس خاص مقام پر آ کر یہ کنفیوز ہو جاتا ہے, یہ بھول جاتا ہے کہ اسے جانا کس سمت میں ہے. پرتو سمجھتے ہیں آپ, پر عکس آسان کروں اس کو, عکس. یہ سارا کام کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ کیا مثال دی تھی میں نے اس دن جب میں پروجیکٹر کی مثال دے رہا تھا؟ یہ سارا کام عکس پہ ہی ٹکا ہوا ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ نے عکس کو ہی حقیقت سمجھ لیا, آپ کا سفر رک گیا. جب آپ نے عکس کو حقیقت سمجھ لیا, اور عکس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود کو حقیقت ظاہر کروا سکتا ہے. یا علی یا علی یا میرا مولا غازی میری مدد کر, میں ان تک یہ بات پہنچا دوں. چلو آؤ میں تمہیں عملی طور پہ مالک کے ایک اسم سے مدد لے کے تمہیں بتاتا ہوں کیسے. کیا کہا, میں پہلے اپنا جملہ دہراؤں گا. عکس کو حقیقت نہیں سمجھنا, حقیقت یہاں لفظ میں اپنی لفظی یتیمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, چلو بہتر لفظ لاتے ہیں, سوری. عکس کو ذات نہیں سمجھنا. ہائے 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 ہائے, اب آیا مزہ, اب مجھے بھی آیا مزہ لفظ بدلنے سے. عکس کو ذات نہیں سمجھنا, لیکن عکس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تم تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہو کے دیکھو گے تو وہ اپنے آپ کو ذات ثابت کروا سکتا ہے, کیونکہ عکس میں وہی حرکت پیدا ہوتی ہے جو ذات میں ہو. عکس وہی حرکت کرے گا نا جو ذات میں ہو, کیونکہ عکس ہوتا کس کا ہے؟ عکس ذات کا ہوتا ہے. عکس ذات کا ہوتا ہے نا. یہ منازل ہے, منازل. مولا کے تمام فرامین ایک ہی منزل کے لیے نہیں ہے, وہ الگ الگ مناظر کے لیے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک لکھی ہوئی کتاب میں مولا کے 10,000 فرامین کو یاد کر کے اسے کہیں بھی پڑھ دینا, وہ پڑھنا بھی آسان اور سننا بھی آسان. یہ کون بتائے گا کہ مولا کا کون سا فرمان کس منزل کے لیے ہے, کہاں پر کس شے کا اطلاق ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا؟ یہ عین ذات اور غیر ذات کی بحث ہے. اس بحث کو جانتے نہیں ہیں لوگ, کرنا بڑی دور کی بات. جو جانتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے وہ کرے گا کیا. اب عکس کیا ہے؟ عکس کیا ہے؟
عین ذات ہے یا غیر ذات ہے؟ سمجھو سمجھو سمجھو، میں اس کی تمہید باندھ رہا ہوں ابھی. میں جب حجابات کے اندر داخل ہوا، آپ لوگ مطلب حیران بھی ہوگے اور خوش بھی بڑا ہوگے، اور پھر اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ کون کون کہاں کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں صرف تمہید بیان کر رہا ہوں اس کی. عکس عین ذات ہے یا غیر ذات ہے؟ شاباش شاباش، جیتے رہو. عکس غیر ذات ہے، عین ذات نہیں ہے. اچھا، اب بتاؤ مجھے کہ یہ جتنے، میرے ایک جملے سے بات ختم ہو رہی ہے، یہ غازی کی میری عطا ہے، میرے مالک کی، میرے بادشاہ کی، ورنہ بندے کی حیثیت ہی نہیں ہے کتنے بڑے بڑے مسئلے ایک ایک جملوں سے حل کرے. میں کون، میری حیثیت اوقات کیا، خالی ہوں ہر چیز سے، بے بہرا ہوں. وہ دیتا ہے یہاں سے یوں آپ کے حوالے کرتا ہوں. عکس عین ذات ہے یا غیر ذات ہے؟ عکس غیر ذات ہے، عین ذات نہیں ہے. جس نے عکس کو عین ذات مانا اس نے شرک بالذات کیا. بلاؤ نہ بلاؤ، کہاں ہے سارے توحید کا درس دینے والے اور مشرک کہنے والے؟ کریں بحث آ کے اس بات پہ، ذات کے اوپر بحث کریں نا زیدی کے ساتھ. عکس غیر ذات ہے، عین ذات نہیں ہے. اگر عکس کو عین ذات مانا تو شرک بالذات کیا. اب ایک بات بتاؤ مجھے، اپنی مرضی کے بندے سے پوچھ کے بتاؤ زیدی کو، یہ جتنے بھی اسماء معلہ ہیں یہ ذات کے ہیں یا عکس کے ہیں؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یا علی یا علی، یہ کس کے ہیں اسماء سارے؟ اور بندہ تو لاؤ میرے سامنے جو پڑھ لکھنے کے بعد یہ کہے کہ زیدی صاحب یہ ذات کے ہیں. جیسے ہی وہ کہے گا یہ اسماء ذات کے ہیں، اس نے شرک کر دیا. ذات کے لیے تو مولا تعارف یہ کرا رہے ہیں، اس کو اسماء سے غیر ماننا ہے. اسم کو ذات سے جدا کیا تبھی تو تم پہنچے ہو وہاں تک. حجاب اللہ کہنا آسان ہے، پہنچنا ہے تم نے وہاں تک. انشاءاللہ جب تک میرے بادشاہ کا ید اللہ سر پہ رہا تب تک تم تک پہنچاتا رہوں گا. اسماء کس کے ہیں؟ ذات کے؟ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسماء تو ذات کے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسماء غیر ذات ہیں. اسماء غیر ذات ہیں تو پھر دو ہی چیزیں تھی نا، ایک تھا ذات اور ایک تھا اس کا عکس. تو جب اسماء ذات کے نہ ہوئے تو کس کے ہوئے؟ عکس کے. عکس کے ہوئے نا. تو اب پھر میں نہیں کہہ رہا اور کسی مولوی نے نہیں، خود لسان الہیہ نے منبر سلونی پہ خطبہ لدنی دیتے ہوئے اپنے سینہ توحید گنجینا پہ ہاتھ رکھ کے علی بادشاہ نے زمانے کی آنکھوں میں عین اللہ والی نظریں گال کے کہا انا عکس اللہ، میں عکس اللہ ہوں. تو اب کون ہے حجت اللہ فی العالمین؟ حجت اللہ فی العالمین سرکار مولا ولی العصر قائم آل محمد بقیت اللہ امام زمانہ میرا مولا ہادی، وہی ہے نا میرا بادشاہ. تو پھر کون ہوا عکس اللہ؟ عکس اللہ ہوا میرا سرکار مولا ولی العصر. تو پھر یہ جتنے بھی اسماء ہیں یہ کس کے ہوئے؟ یا علی یا علی، یہ سارے اسماء کس کے ہوئے؟ ٹھیک ہے، چلو منزل بہ منزل چلتے ہیں کہ بلا یہ سارے اسماء ہوئے عکس کے. ٹھیک ہے، اب پھر لاؤ اپلائی کرو وہی پروجیکٹر والی مثال کہ اب جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ تو عکس ہے. عکس کے اندر کہاں سے بات شروع ہوئی؟ ایک ایک بات دیکھو. میں قائل ہوں گفتگو میں خطابت کا یہی اصول ہے، جب تک لڑی سے لڑی جڑے نا، خطابت اور وکالت ان کا اصول ایک ہی ہوتا ہے، کڑی سے کڑی جوڑنی ہوتی. جہاں کڑی نہ جڑے وہاں آپ کی نہ وکالت پوری ہوئی ہے نہ خطابت پوری ہوئی ہے. میری عادت یہی ہے کڑی. اب میں کیا کہہ رہا تھا کہ عکس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود کو ذات دکھا سکے. ہوتا نہیں ہے، وہ ذات ہوتی نہیں ہے. اچھا، اب طاقت سے کیا مراد ہے؟ جو بندہ فاصلے پہ کھڑا ہے اب وہ عکس کو دیکھ رہا ہے، عکس میں کون سی حرکت پیدا ہوگی؟ اصول کیا ہے عکس کا؟ مالک نے کہا نا عکس اللہ، اس حدیث کو سن لیا، اس حدیث کو ادھر رکھو. ابھی اب بحث کرتے ہیں اس پہ. عکس کا اصول کیا ہے بتاؤ؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف عکس؟ کیا اصول ہے عکس کا؟ اصول یہ ہے کہ جو ذات کرے گی
अक्स को वही करना है। अक्स जात का नुमाइंदा है और नुमाइंदा हकीकी है। अक्स वही करेगा जो जात ने किया। अक्स वही करेगा जो जात ने किया। अक्स में वही हरकत होगी जो जात ने की। अच्छा, अब यहां अगर मैं मिसाल की मिराज के मुताबिक इसमें से लफ्ज की हटा दूं और मैं ये कहूं अक्स में वही हरकत पैदा हुई जो जात का इरादा था। ठीक है, अब बात का और मजा आएगा। अक्स में वही हरकत हुई जो जात की मशीयत थी, उसके मुताबिक अक्स कर रहा है, वही कुछ कर रहा है। तो अब फिर जात पहचानी किससे जाएगी? अक्स से। एक एक करके तुम्हें मौला का फरमान खुद ही याद आता रहेगा इसी मंजिल पे कि मालिक कह रहे हम उसकी दलील है, हम उसकी पहचान है। ठीक है, अब अक्स वही करेगा जो जात ने किया, जो जात ने कहा, जो जात की इरादा है, जो जात की मशीयत है। अक्स वही हरकत कर रही। अब बंदा खड़े होकर देख रहा है अक्स को। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़े फासले से खड़े होकर बंदे ने देखा उस अक्स को, तो उसमें उस अक्स में वो तमाम इख्तियारात, वो तमाम सिफात और वो तमाम आसमान नजर आए जो जात के थे। दरअसल इसमें पर्दा, हिजाब या होना या ना होना इसी बात पे मशरूत है। अक्सर जमाना इसी अक्स को देखकर यह समझ बैठता है कि इसमें वही इख्तियार है, वही सिफ्त है, वही इस्म है जो जात का है। तो वो कहता है यही तो वो जात है। जैसे उसने कहा यही वो जात है, बस हिजाब पड़ गया। और अगर उसने कहा हां मैं समझ गया ये अक्स है उस जात का, लेकिन ये अक्स नजर आ रहा है एक पर्दे पर, हिजाब है, अब मुझे पता चल गया यही तो वो हिजाब है जिसमें वो जात है। यही असूल हिजाबुल्लाह है, यही असूल हिजाबुल्लाह है कि बस ये समझना है तुमने। अच्छा, और इस समझने के बीच में ये तो मैंने बयान कर दिया ना किबला, थोड़ा टाइम लगाया और मैंने बयान कर दिया और आपने सुन लिया, आपने कहा वाह वाह। लेकिन जब आप इस मंजिल पे चलेंगे तो ये सिर्फ इतना सा सुनना काफी नहीं है। अभी चलेंगे चलेंगे और आगे का सफर कराता हूं। आओ आगे बढ़ो। अब तुम्हें जैसे मैंने पहले कहा एक टुकड़ा सिर्फ लो। इस्म क्या है? इस्म दो किस्म के होते हैं, इस्म भी दो किस्म के होते हैं। ठीक है, यहां से ये तुम समझ गए। एक है हिजाबात इस्म और एक है हिजाबात सिफ्त। ठीक है, आओ ठीक है, आओ हम पहले की बात करते हैं। हिजाबात इस्म आ गए। इसमें पहले इसी की बात करेंगे। दो किस्म के होते हैं, एक है हिजाबात मलफूजी। ठीक है, अब मलफूजी के क्या मायनी है? हिजाबात मलफूजी के मायनी होंगे कि जो आपने लफ्ज की सूरत में अदा किए, और दूसरे ये आपने अदा किए, और दूसरे क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं। ये आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। एक है हिजाबा, एक है ये इसमें मलफूजी। ठीक है, ये बजाते खुद हिजाब नहीं है, इसका हिस्सा है, ये इस्म होंगे। इसमें मलफूजी और इसमें मखतूबी। एक अपने लिखा हुआ इस्म पढ़ा, वो हुआ इसमें मखतूबी। एक आपने लिखा, एक आपने इस्म अपनी जुबान से अदा किया, ये होगा इसमें मलफूजी। इसमें मलफूजी और इसमें मखतूबी, ये दोनों हालतें ऐने जात नहीं है बल्कि गैर जात हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये दोनों ऐने जात नहीं है, गैर जात है। गैर जात जितने भी इसम है, जितने भी इसम, अब आप इसम लेते जाओ, इसम लेते जाओ, वो ऐने जात नहीं है, गैर जात हैं। जितने अस्मा हैं वो
غیر ذات ہیں. کوئی اسم بھی عین ذات نہیں ہے نا, سب اسم غیر ذات ہے, کیونکہ اسم کو عین ذات ماننا یہ ذات کے ساتھ شرک ہے, شرک بالذات ہے. یہ شرک کی ڈیفینیشن کرتے رہتے ہیں نا لوگ, وہ ان کی مرضی ہے, اپنی اپنی مرضی کے مطابق ڈیفینیشن سے شرک کی کرتے, لیکن اقوال معصومین فرامین معصومین کی روشنی میں کسی بھی اسم کو ذات کے ساتھ شامل کرنا کہ یہ اس کا ہے نا, ابتدان ہوگا. اب میں تمہیں منزلیں بتاتا ہوں. منزلیں ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, یہ بہت احتیاط سے سنو, یہاں سے بہت احتیاط سے. میں نے کہا حجابات اسم بڑا ہی وسیع, بے حد نازک. ابھی اس منزل پہ میں تمہیں ان پورے حجابات کا یہ سب سے نازک حجاب بتا رہا ہوں. اب تم شاید اس کو اہمیت دو میرے اس لفظ کے بعد. سب سے نازک, اس کے بعد جو بتاؤں گا وہ سب سے وسیع حجاب ہے. جو اس کے بعد بتاؤں گا وہ سب سے وسیع تر حجاب ہے, اپنے پھیلاؤ میں وسعت میں سب سے وسیع حجاب ہے, جسے پار کرنا وسعت ہے اس کی. چاہو تو ایسے ہو جائے پار, چاہا تو پھر پیچھے سے آپ جتنے عرصے میں کر کے آؤ اس سے 10 گنا عرصہ اسی حجاب میں لگ جاتا ہے, وہ اس کے بعد. لیکن یہ حجابات اسم یہ سب سے نازک حجاب ہے. اچھا, اب اس کی میں نے پھر دو کیٹیگریز کی کہ اسم دو طرح کا, ایک ملفوظی ہے ایک مکتوبی ہے, ایک کہا جا رہا ہے ایک پڑھا جا رہا ہے. یہ دونوں حالتیں غیر ذات ہیں. سب سے پہلے تو اس پہ آپ نے ایمان اپنا یقین کامل کر لینا ہے. ہم نے اب اس حجاب کو ہٹانا ہے, سرکانا ہے. سفر کہاں تک کرنا ہے؟ منزل نہیں بھولنی. منزل ہے وہ, منزل ہے وہ جس پہ وہ کا اطلاق نہیں ہوتا. منزل ہے ہو جس پہ ہو کا بھی اطلاق نہیں ہوتا. منزل ہے وہ سرکار ولی اللہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس حجاب کو ہٹانا ہے. ایک بات سمجھو اور اس کو بہت ہی غور سے سننا, ضروری نہیں ہے کہ یہ حجاب مشاہدات کی منزل کے بعد آئے. اکثر یہ حجاب اس منزل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. یہ تمہیں میں پریکٹیکلی ایک حقیقت بتا رہا ہوں, یہ کوئی ایسی لکھی پڑی بات نہیں. یہ بالکل یہ ویری کرتا ہے. باقی حجابات میں ہو سکتا ہے کہ ایک ترتیب کی طرح ہی چلے, لیکن یہ وہ حجاب ہے جس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے. یہ مشاہدات کی منزل کے پہلے بھی آ سکتا ہے اور مشاہدات کی منزل سے جڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے, یا پہلے جڑا ہوا ہوگا یا اس کے آگے جڑا ہوا ہوگا. یا تمہیں اس اسم کے فوراً, اس حجاب کے فوراً بعد مشاہدے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا, یا مکاشفے والی منزل کے آگے یہ حجاب اسم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, یا اسی اسم پر آنے والی تجلی تمہیں مشاہدہ کروائے گی. سمجھ رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے بات؟ یا اسی اسم پر آنے والی تجلی تمہیں مشاہدہ کروائے گی, یا اسی اسم کے ذریعے جو تمہیں مکاشفہ ہوگا وہاں سے اس کا آغاز ہوگا. اب اس پہ رک جانا یا گزر جانا وہی تو کمال و حجاب ہے نا. ہم نے وہی تو کام کرنا ہے. یہ تو میں سارے مسائل بتا رہا ہوں, اتنی دیر سے ظاہر صاحب مسائل ہی بتا رہے ہو تو حل بھی تو بتاؤ نا. آؤ پھر بڑھتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, بہت غور سے احتیاط سے. دو قسم کے آگے. اب بتاؤ مجھے اسم, کوئی سا اسم اس ذات واجب الوجود سے بھی منسوب ہے اسم. ٹھیک ہے, جنہیں آپ کہتے ہیں اللہ, رحمان, رحیم, کریم, سبحان. معصومین سے بھی منسوب ہے اسم, بادشاہ علی کے اسم, سرکار مولا ولی العصر کے بھی اسم ہے. ٹھیک ہو گیا نا, یہ سارے اسماء ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, بڑا اپنے تائیں بالکل ایک چائلڈش کوشچن ہے, لیکن یہی کوشچن اس سفر کا سب سے بڑا سوال ہے. یہی اس سفر کا سب سے بڑا سوال ہے. اس سوال کو دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. میں یہی لفظ لکھ رہا ہوں جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ, یہ وہ جو آنے والے ہیں نا, وہ جس پر وہ کا اطلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ کون ہے؟
اسی کو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. کیا ہے؟ دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے یا وہ کون ہے؟ کون والا سوال زیادہ بہتر ہے. چلو اب شاباش جواب دو مجھے. یہ جو وہ ہے ذات اور عکس دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں میں یہاں، کیونکہ کچھ ہمارے ایسے احباب ہیں جو اسما کو ذات سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ شرک بالذات ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہم ثابت بھی کر چکے ہیں، اسٹیبلش بھی کر چکے ہیں. ان سے بھی یہی سوال ہے. اور جو آپ کی طرح صاحبان معرفت اسما کو عکس سے منسوب کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی سوال ہے. وہ کیا، کون ہے؟ بتاؤ. یہ جتنے بھی وہ ہیں، جو بھی ہیں، اصل میں ایک ہی ہے نا. کون ہے؟ جواب دو. کون ہے؟ کوئی ایک لفظ تعارف نا. جیسے چلو میں آسان کرتا ہوں، مولا جن کو تم مولا کہتے ہو نا، مولا کہتے ہو، وہ کون ہے؟ مولا کون ہے تمہارے؟ مولا تمہارے کون ہے؟ چلو یہ بتاؤ. ایک پرٹیکولر، میں اس ٹائم وہ ٹیچرنگ والے موڈ میں ہوں، معذرت کے ساتھ. مولا تمہارے کون ہے؟ اگر آپ لوگ خدا کی قسم میرے سامنے ہوتے نا اس ٹائم، سب میں ایک ایک کر کے سب سے پوچھتا. ابھی بھی آپ لوگ شاید کمنٹس میں بتا رہے ہوں گے مولا کون ہے، آپ کے مولا کون ہے، یا یوں کر لوں کہ مولا آپ کے کیا ہیں. اسی لیے میں نے دونوں رکھا ہے. اب اپنا اپنا جواب دے رہے ہوں گے نا سب. چلو میں گیس کرتا ہوں، دیکھتے ہیں گیس کتنا. وہ مولا آپ کے کون ہے؟ شروع ہوتے ہیں ایسے یوں. کوئی کہے گا جی، کوئی کہتا ہے جی مولا میرے امام ہیں. تو بھیا یہ امام تو ایک منصب ہے. منصب ایک اختیار کے ظاہر کو کہتے ہیں، ایک اختیار کے اظہار کو منصب کہتے ہیں. اور یہ جو امام ہے یہ اس منصب کا نام ہے، اس منصب کا اسم ہے. تو یہ امام تو اسم ہوا نا، امام زمانہ. میرے مولا امام زمانہ ہے تو یہ تو اسم ہوا. وہ کون ہے؟ اچھا اب کوئی اس سے بھی آگے بڑھے گا، وہ کہیں گے جی کہ وہ تو مولا ہے میرے. مولا بھی تو اسم ہے. وہ کون ہے؟ اچھا اب اس سے ایک منزل آگے بڑھی جی، بادشاہ سرکار مہدی ہیں. مہدی بھی اسم ہے، ہدایت کرنے والا. ٹھیک، وہ کون ہے؟ وہ علی ہیں. علی بھی اسم ہے. وہ علی العظیم ہے. علی العظیم بھی اسم ہے. وہ مالک ہیں. مالک بھی اسم ہے. اب وہ بڑھنا شروع ہوا معاملہ. وہ ایک قدم آگے بڑھے کہ نہیں بات ایسا نہیں، مولا خالق ہے ہمارے. خالق بھی اسم ہے. مولا رازق ہے ہمارے. رازق بھی اسم ہے. وہ مالک ہے ہمارے. مالک بھی اسم ہے. کتنا چھوٹا سوال ہے، جواب دو اس کا. کسی کو کوئی جواب نہیں سوجانا تو وہ کہے گا جی وہ ہیں. یہ وہ بھی اسم ہے، اسی لیے کہا تھا معذرت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہو کو. ہو مانے وہ، اس پہ تو اشارہ ہی نہیں ہو رہا. جہاں آپ نے اشارہ کیا وہاں اس کو مقید کیا. یہ تو اس کے لا مقام ہونے پر سب سے پہلی ضرب ہے. اتنا آسان نہیں ہے، یہ لوگ مذاق سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. لا مکان کہتے ہیں نا، ذات واجب الوجود لا مکان ہے. اور اسی وقت جب ہو کہہ کے پکارتے ہیں تو جب آپ نے ہو کہا اس کا مطلب وہ، جب آپ نے وہ کہا تو اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا تو لا مکان کہاں ہوا؟ یہ سارا کہاں بند ہے؟ کہاں سے کھلا تھا؟ یہ یہاں سے کھلا ہے سب. کمال تب ہوگا جب یہ سارا سمٹ کے ادھر ہی آئے. اب وہ کمال کس دن ہوگا مجھے نہیں پتا. کھول دیا ہے تم نے ہی کھولا ہے. میں تو ڈاکیا قسم کا آدمی ہوں، تم کھولے بیٹھے ہو. وہ پیچھے ڈاک ڈھیر ساری پڑی ہوئی ہے. میری تو ڈیوٹی لگ گئی ہے، اٹھا تھک گیا ہوں، اللہ اللہ کی ختم ہی نہیں ہو رہی. اب بتاؤ نا وہ کون ہے؟ ڈھونڈو جواب، بتاؤ. وہ کل شین قدیر ہے، وہ بھی اس میں. زندگی کی ریاضت لگ جائے گی اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے. زندگی کی ریاضت. بڑا ہی آسان ہے، جب ایک کتاب میں مولا کی یہ حدیث لکھ دی گئی اور کسی ذاکر خطیب علامہ نے آ کر منبر پہ یہ واقعہ، یہ روایت پڑھ دی، اور میرے اور آپ کے جیسوں نے وہ سن لی
اور سننے کے بعد اسے ہر جگہ بولنے لگ گئے، گویا وہ خود اس مقام پہ پہنچ گئے۔ کس روایت کی بات کر رہا ہوں؟ کہ جب بادشاہ سرکار علی مالک کے قدموں میں بیٹھ کر سلمان محمدی نے یہ پوچھا کہ مالک تیرا اصل اسم کیا ہے، آج یہ تو بتا، تو مولا علی نے کہا سلمان مجھ پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو مولا نے کسے بتایا؟ موسیٰ حیدر کو، عبد الغفور چودھری کو۔ کسے بتایا؟ مولا نے بتایا سلمان کو۔ وہ تو روایت میں آپ کے اور مجھ تک پہنچ گیا۔ اب یہ بات اس پہ دلالت کر رہی ہے کہ سلمان گویا اس منزل پہ تھا۔ مولا نے سلمان کو وہ ظرف عطا کیا اور اس کے بعد اس منزل سے اٹھا کے اوپر لے کے آئے کہ سلمان مجھ پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سلمان نے مولا کے اسم سے رجوع کیا، لیکن ایک منزل پہ آ کے اسم کو اٹھا کے الگ رکھا۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے بچیاں کیا غلطی کرتے ہیں کہ اب بھی انہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کسی موسیٰ حیدر کا پڑھا کسی مجلس کا یہ کلپ ملا کہ سلمان مجھ پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، اور انہوں نے اس کو اپنے اندر سما لیا کہ ان پہ کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور پہلے یہ بتاؤ کہ ان کے کسی اسم کے دروازے پہ دستک دی ہے؟ تمہیں یہ پتا چل گیا کہ مولا کا کون سا اسم کیا طاقت رکھتا ہے؟ کون سے امور غیبی پر مولا کا کون سا اسم حاکم ہے؟ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں میں آپ کو لے پایا وہاں تک لا پایا ہوں یا نہیں۔ کیا یہ پتا چلا کہ کون سا مولا کا اسم کس امر غیبی پہ مامور ہے؟ سلمان کو یہ پتا چل گیا تھا، اور سلمان کا یہ سارے کام کرنا، دن کو رات کرنا، رات کو دن کرنا، ٹھیک ہے، بغیر لکڑیوں کے، بغیر آگ کے ہانڈی پکانا، مردے کو زندہ کرنا، زندہ کو مردہ کرنا، خود روح نکل گئی اس کو واپس اپنے بدن میں لے آنا، پھر نکال لینا، یہ سارے کام کر کے سلمان نے یہ بتا دیا نا کہ ان امور پہ میں قادر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو کیسے کیا اس نے؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ کون سے امر پہ کون سا اسم ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کا انکار کیا۔ ہمارے بچے بچیاں یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ یہ کہہ کہ مولا پہ کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، ہم اس منزل پہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں جہاں سلمان تھا۔ تو اور میں سلمان ہے۔ اس سفر میں سب سے بڑی مشکل یہ درپیش ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے بڑی مشکل یہ درپیش ہے کہ ہم نے اپنے تائیں یہ سوچ لیا ہے کہ جو فضائل ہم ممبروں سے سن رہے ہیں ہم پریکٹیکلی اس کا اطلاق اپنے پہ کریں۔ تو ہم کبھی ابو ذر بنتے ہیں، کبھی عمار یاسر بنتے ہیں، کبھی بلال بنتے ہیں، کبھی سلمان محمدی بنتے ہیں، کبھی میثم میں تمار بنتے ہیں، کبھی کلندر بنتے ہیں، کیونکہ جو جو ان کے فرامین ہے، جو جو ان کا معاملہ ہے، جو جو ان پہ وہ سارا ہم اپنے لے کر، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا وہ ہم اپنے پہ لا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان منزلوں پہ پہنچا نہیں جا سکتا، بالکل پہنچا جا سکتا ہے، ان پہ بھی مولا کا کرم ہوا تو پہنچے، لیکن اسی طرح چلو نا، وہ منزلیں طے کر کے جانا پڑتا ہے وہاں۔ ان کی ساری زندگی پہ، ان کی حیات پہ کسی نے کتاب لکھی، آپ نے وہ کتاب پڑھی، اس میں ساری باتیں تھی، اور اس کے بعد بلے بلے امپلیمنٹیشن زیرو۔ یہی میں نے بتایا تھا، یہی سلسلہ حجاب بنتا ہے، بنیادی طور پہ حجاب بنتا ہی یہی سلسلہ ہے۔ اب کیسے حجاب بنتا ہے وہ بھی سن لو۔ اب پتہ چل گیا، یہاں پہ اس کا جواب آیا، وہ کون ہے؟ آیا اس کا جواب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آ جانا چاہیے اس کا جواب۔ وہ ہے کہ جس پہ نہ وہ کا اطلاق ہوتا ہے، نہ کون کا اطلاق ہوتا ہے، نہ ہے کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذات کا اظہار ہے، کون اسم کا اظہار ہے زمانے کا اظہار ہے۔ علی کہاں جاؤں میں یا علی، ایک ایک لفظ سے آگے اگر کہو گے نا زئی صاحب اس لفظ پہ رک کے شروع ہو، وہاں سے پوری رات کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے یہ جو وہ ہے نا، یہ ذات کا اظہار ہے، یہ جو کون ہے یہ اسم کا اظہار ہے، یہ جو ہے یہ زمانے کا اظہار ہے۔
اس کو اس سے بھی غیر ماننا ہے، اس سے بھی غیر ماننا ہے، اس سے بھی، جی اس سے بھی، لیکن وہ ابھی ایک اور منزل ہے، وہ ایک اور منزل ہے. یہ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے لیکن میں خود ہی نہیں لایا، کیونکہ کون میں آپ اسما لے رہے تھے. وہ کون ہے؟ جب یہ سوال کیا جائے گا تو کہا جائے گا وہ مولا ہے، تو اسم لے رہے تھے نا. وہ امام ہے تو اسم یہاں آ رہا تھا. وہ رازق ہے، اسم یہاں آ رہا تھا، اس لیے میں نے اسم سے اس کو دیا. وہ پہ ہی کھڑا تھا، اس لیے میں نے اس کو ذات سے تشبیہ دی. اور ہے یہ زمانے کا اظہار کرتا ہے، تھا، ہے، ہوگا، تو اس پہ تو زمانے کا اطلاق ہی نہیں ہے. زمانہ نہیں تھا، وہ تھا. زمانہ ختم ہو جائے گا، وہ رہے گا. تو اس سوال کا جواب ہے کہ ان سے ان باتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور جو ہماری منزل ہے اس پہ ان سب کا ہی اطلاق نہیں ہے. مشکل ہو گئی ہے بات؟ ہاں؟ مشکل ہو گئی. لو جی، میری ٹیم کہہ رہی ہے کہ زئی صاحب مشکل ہو گئی. چلیں اب میں کیا کروں. میرا مالک ہی سرکار اس مشکل کو آسان کر سکتا ہے. کوشش کرتے ہیں. چلو تھوڑا سا پیچھے کا سفر پھر کراتا ہوں تمہیں، ایسے یوں گھما کے یوں لاتا ہوں، یہ تمہیں سمجھ میں آ جائے، پھر باقی سفر پھر ہم کل کرتے ہیں. مزید مشکل نہیں بڑھاؤں گا تمہارے لیے. کیا کہا تھا میں نے کل جب میں گفتگو کر رہا تھا کہ جو امور غیبی کا انکشاف ہے وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ کائنات کے ہر امر کو کون چلا رہا ہے؟ ذات واجب چلا رہی ہے. اگر کائنات کا ہر امر ذات واجب چلا رہی ہے تو اس پہ پھر اسی کے ایک اسم یعنی الصمد اس کا اطلاق نہیں ہوگا. وہ پھر بے نیاز کیسے ہے اگر وہ اس کی ذات یہ سارا نظام چلا رہی ہے؟ پھر وہ بے نیازی تو نہ رہی نا. وہ تو پھر وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ تو پھر وہ چلانے کا مجبور ہو گیا یا اس چلانے پہ معمور ہو گیا. تو نہ وہ معمور ہو سکتا ہے نہ وہ مجبور ہو سکتا ہے، ان دونوں سے ماورا ہے. کبھی خالص توحید کا عنوان سنو تو پھر تمہیں زیدی بتائے کہ خالص توحید کسے کہتے ہیں. ہمارے بچے بچیاں ذرا توحید کو بڑا سنتے نہیں ہیں، خشک عنوان ہے. توحید نہیں سنتے. میں توحید خالص کبھی پڑھوں تو تمہیں پتا چلے. کبھی کوئی ایسی محفل ہو کہ جس میں واقعی اتنے پختہ ذہن بیٹھے ہوں نا، تو میں توحید خالص پڑھوں. یہ عنوان ہے، ایک عنوان عرفانیات کا عنوان ہے جو مولا نے عطا کیا ہے، توحید خالص. تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں توحید خالص کیا ہوتی. تمہیں پتا چلے کہ ہم نے بچپن سے لے کے آج تک جو پڑھا، جسے پڑھا اور جتنا سنا ہے، وہ مولا کے فرامین کے ذیل میں ہی دلائل کے ساتھ غلط ثابت ہو رہا ہے. توحید خالص اتنا مشکل موضوع ہے کہ اگر تم، کتنا آسان ہے کہنا مالک چلا رہا ہے. جیسے آپ ذات واجب الوجود پر کوئی کسی بھی اسم کا اطلاق کرو اسے اللہ کہو، یا اس کے عکس کے حوالے سے کسی اسم کا اطلاق کرو اسے علی کہو یا سرکار مہدی کہو. تو اگر کسی کو بھی کہو گے کہ یہ وہ چلا رہا ہے تو پھر دو میں سے ایک کام ہے، یا وہ چلانے پر مامور ہے یا وہ چلانے پر مجبور ہے. تو وہ نہ مجبور ہوتا ہے نہ مامور ہوتا ہے. تو ایک بات طے ہے اس سے کہ یہ جتنا نظام ہے یہ وہ نہیں چلا رہا، یہ ذات واجب الوجود نہیں چلا رہی. پھر کون چلا رہا ہے؟ یہ ذات واجب الوجود کے اسما چلا رہے ہیں. یہی کہا تھا کل، اب شاید بات آہستہ آہستہ آسان ہوتی رہے، میں جوڑ رہا ہوں. پہلے کہا یہ اسما چلا رہے ہیں. اس ذات کے اسما میں اتنی طاقت ہے. اچھا اب اسما کی تعریف کیا ہے؟ یہ ہو گیا. چلو کیونکہ یہ ہم حجابات اسم کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اسی حجاب میں ہم بہت توجہ. اسما کیا ہے؟ اسما کیا ہے؟ اسما کیا ہے؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے اختیار، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے صفت، اور ایک ہوتا ہے اسم. اختیار، صفت، اسم. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں سفر کرواؤں یا یہاں سے یہاں کرواؤں، جیسے تمہیں آسانی رہے. یہاں سے یہاں کرا دیتا ہوں. چلو، اختیار
اس ذات واجب الوجود کا جو اختیار ہے وہ اس کے صفت کا اظہار ہے. اچھا الٹ کرو, اس کے اختیارات کے اظہار کو صفت کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں, جو پڑھ رہا ہوں نا میں اتنے دنوں سے, اسے کہتے ہیں معرفت نورانیہ. تم لوگ کہتے ہیں نا معرفت نورانیہ پڑھے, میں اتنے دنوں سے وہی پڑھ رہا ہوں. کہہ کے نہیں پڑھا, کیونکہ معرفت نورانیہ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, تو میں نے اسی لیے آرام سے چپ کر کے شروع کر دیا. اسے کہتے ہیں معرفت نورانیہ. اس سے پہلے جتنا کچھ پڑھتا رہا ہوں وہ فضائل ہیں. ٹھیک ہے, مولا پہ نہ فضائل کا اطلاق ہوتا ہے نہ ہی معرفت نورانیہ کا, لیکن ان فضائل کے بنسبت یہ معرفت نورانیہ کس جہان کی باتیں ہیں. تو سوچو مولا, پھر اب اس سے بھی آگے باتیں چلتی ہیں, پتہ نہیں کہاں تک جائیں, جہاں تک مولا کی. اختیار کے اظہار کا نام ہے اظہار. یہ اختیار ظاہر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, صفت میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب اختیار ظاہر ہوتا ہے تو صفت میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور جب صفت ظاہر ہوتی ہے تو اسم میں تبدیل ہو جاتی ہے. پہنچی اب بات, اب پہنچی. اختیار کس کا ہے, عالمین پہ اختیار کس کا ہے, اسی کا ہے. تو کیسے اظہار ہو رہا ہے اس کے اختیار کا, صفت کے ذریعے. اب اس کے اختیارات ہیں, الگ الگ اختیار ہیں اس کے, سارے اختیار اسی کے ہیں, تو اس کا ہر اختیار جہاں سے ظاہر ہو رہا ہے وہ اس کی صفت ہے. اب اس کا اختیار ہے, اس کا اختیار ہے کیا, اس کا اختیار ہے خلق کر دینا, یہ اس کا اختیار ہے. یہ اس کا اظہار ہوا خلاقیت پہ, صفت کیا بنی, خلاقیت. اختیار کیا تھا, خلق کرنا, کہ وہ خلق کر سکتا ہے جسے چاہے, جب چاہے, جتنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا اظہار کیا ہوا, اس کا اظہار ہوا خلاقیت. تو صفت کیا بنی, خلاقیت. اب جب صفت کا اظہار ہوا تو وہ خالق ہو گیا. تو زمانے نے کسے پہچانا, زمانے کے سامنے کون ہے, خالق. زمانہ تو تسبیح کر رہا ہے, یا خالق یا خالق یا رازق یا رازق, یہی تسبیح ہو رہی ہے. یہ تو اسم کی ہو رہی ہے. جس نے اسم کی عبادت کی اس نے, ہائے 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 ہائے, مولا کی مارکت الارا حدیث ہے, سنی ہوگی تم نے, مشارق الانوار سے لے کے معتبر کتاب میں لکھی ہوئی ہے. جس نے اسم کی عبادت کی, اکا ہی گیا, وہ تو سیدھا ہی مولا نے کہا کافر ہی نکل گیا. اور جس نے اسم اور صفت کی کر لی, دونوں کی, اسم کی بھی کر لی اور صفت کی بھی کر لی. اسم کس کا ہے ایسے بائی دا وے, ہے کس کا, کہاں سے آیا, ادھر اوپر سے ہی آیا نا, اس اختیارات کے اوپر ہے کون, اختیارات کے اوپر کون ہے. ایسے ہی اوپر چلے جاؤ, دیکھو بالترتیب ہی کمال لکھا ہوا ہے. یہ اسم ہے, اوپر صفت ہے, اوپر اختیار ہے, یہاں سے جاؤ یہ حجاب, اور پھر یہ حجاب اللہ, اور جو کچھ ہے وہ اس کے پیچھے ہے. تو یہ اسم کس کا ہے, کس کا ہے, ارے اسی کا ہے. لیکن مولا کہہ رہے ہیں جس نے اس کی عبادت کی وہ کافر. اچھا مولا پھر ایک کام کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو بھی ملا لیتے ہیں, بلے بلے دونوں کی کرتے ہیں. مولا نے کہا جاہل نہ بن, مشرک ہو جائے گا. اچھا مولا پھر کا معنی کی کرنی ہے, معنی کی, حقیقت کی, حقیقت جو اس کے پیچھے ہے, نہ اس کی نہ اس کی نہ ان دونوں کی. جب عبادت کرو تو اس کا بھی انکار ہو جائے, اس کا بھی انکار ہو جائے, حقیقت کی, معنی کی, جس کے وہ ہیں اس کی. اب تھوڑی ہوئی مشکل آسان, تھوڑی ہوئی, تھوڑی ہوئی, تھوڑی رہ گئی, چلو جی تھوڑی ہوئی, تھوڑی رہ گئی. اچھا اب آؤ, اختیار کا اظہار کون بنا تھا, صفت. یعنی اختیار جب ظاہر ہوا تو صفت ہو گئی. اختیار تھا خلق کرنا, اس کا اختیار ہے, صفت بنی, خلاقیت ہو گئی. اور صفت نے اظہار کیا تو اسم بن گیا, خالق ہو گیا. یعنی خالق ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی کو خلق کرے. اس سے یہاں اسے نہیں بھولنا, اسے نہیں بھولنا. خالق ہونے کے لیے ضروری کیا تھا, ایک بات بتاؤ, یہ اسما تو جب سے ہیں,
جب سے ہیں. خالق ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خلق کرنا. یعنی پھر خالق تو تبھی ہوا نا جب مخلوق ہوئی. اس نے کسی کو خلق کیا تو خالق ہوا نا. یعنی پتا چلا اس میں خالق تو پھر قدیم نہ ہوا. قدیم ہوئی وہ صفت جس سے اس اسم کا اجرا ہوا. میں پتہ نہیں کہیں جنگل بیابان میں بول رہا ہوں یا میری بات کہیں کسی دل میں اتر بھی رہی ہے. اسم تو قدیم نہ ہوا نا پھر, کیونکہ اسم تو تب ہوا جب وہ اس نے خلق کیا. خالق اسم تب ہوا جب خلق کیا, یعنی جب مخلوق ہوئی تو پھر خالق ہوا. لیکن ماننا پڑے گا صفت اس سے پہلے تھی, اسی لیے تو اس نے خلق کیا. تو پھر صفت قدیم ہوئی. اسم سے بھی جب پہلے صفت تھی, اور صفت سے بھی پہلے اختیار تھا. اب بات واضح ہوئی تھوڑی. اب آؤ دوسری نقطے کی طرف. دوسرا, اب یہاں سے آگے کیا نکلے, یہ یوں تو واضح ہو گئی نا. ایسے مجھے دراصل نا کوئی بہت بڑے سائز والا بورڈ چاہیے. اب کیا ہوا, ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ وہاں سے اختیار, صفت اور اسم. ٹھیک ہے, سمجھو وہی ترتیب چل رہی ہے. یہاں میں لکھ دیتا ہوں جیسے کہ یہ اختیار اور اس سے آگے صفت. اب اس سے آگے کیا ہے؟ اسم. اب یہ اسم آگے امور غیبی پہ معمور ہے. ٹھیک ہے, اسم اب جو ہے وہ امور غیبی کو, ذات نہیں چلا رہی. ہر امر غیبی کو اس کا ایک اسم چلا رہا ہے. ہر امر کو وہ اسم اس امر کا کیا ہے؟ اس امر کا حاکم ہے. ہر اسم اپنے امر کا حاکم ہے. وہ امر مامور ہے اس اسم کی تعظیم کے لیے, اس اسم کا حکم ماننے کے لیے. یہ اسم اپنے اندر وہ تمام اختیار رکھتا ہے جو اس کا ہے. اس اسم سے روح گردانی کرنا ایسے ہے جیسے اس سے روح گردانی کی. اس اسم میں وہی طاقت ہے جو اس کی طاقت ہے, کیونکہ دی ہوئی اس کی ہے. یہ اسم اسی کا ہے, اس سے روح گردانی نہیں ہو سکتی. ہر امر اس کے تحت چل رہا ہے. یہ کون ہے؟ حاکم ہے. اب اگر کسی شے میں بھی کوئی تبدیلی کرنی ہے, میں چاہتا ہوں جی تبدیلی ہو, بڑی غلط بات ہو گئی ہے جی, یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ جو قانون پاس کرنے جا رہے تھے وہ قانون خلاف قرآن, خلاف شریعت, خلاف آئین پاکستان ہے, خلاف احکامات سرکار رسالت مآب ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں اس قانون کو نافذ نہ کیا جائے. تو کس کے پاس جائیں گے آپ؟ کون اس قانون کو واپس لے گا؟ جو حاکم ہے اس پر, یعنی جس کے حکم سے وہ قانون نافذ ہوگا. میں نے بڑی تازہ مثال دے دی ہے, سمجھو. جس کے حکم سے وہ قانون نافذ ہوگا, آپ نے اس کو کہا ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اب میں یا تو بیٹھ کے جو مرضی کر لیتے, تب تک یہ حکم واپس نہیں ہونا تھا جب تک حاکم نے نہیں کہنا تھا. آپ نے درخواست کی, آپ نے احتجاج کیا, حاکم نے کہا میں یہ قانون واپس لیتا ہوں, دوبارہ سوچوں گا. مانی کس کی گئی؟ حاکم کی. امر تھا قانون نافذ کرنا, حاکم نے امر کو حکم کیا تو قانون واپس ہو گیا. اب اگر تو چاہتا ہے کہ کائنات کے کسی امر میں کوئی تبدیلی ہو تو تو رجوع کرے گا حاکم سے, وہ تبدیلی ہو جائے گی. یہی کہتا ہے یہ حجاب. جیسے ہی تو اس منزل پہ آ کے اس اسم سے رجوع کرے گا اور اس حاکم کو کہے گا میں چاہتا ہوں یہ تبدیلی ہو, وہ کہے گا وہ ہو جائے گا. وہ کہے گا وہ ہو جائے گا. حاکم کیا ہوا؟ حاکم ہوا یہ اسم, حاکمیت ہوئی اس اسم کی. ولی کے کیا معنی؟ دیکھو میں کتنا اوپر لے آیا. لوگوں کو تو ابھی تک ولی کے معنوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا. 50 دفعہ مجھ سے بھی سوال ہوئے ہیں ولی کے معنوں کے بارے میں, کتنے بار سوال ہوئے ہیں. خود آغا جی کتنی بار مجھ سے سوال کرتے رہے ہیں. آغا جی نے کہا جی صاحب آپ ولی کے معنی کیوں نہیں پڑھتے, ولی کے معنی بتایا کریں. میں نے کئی مجلسوں میں بتائے, ان کی خواہش میں بتائے. یہاں بھی سوال کیا تھا انہوں نے ایک دن, مجھے یاد ہے کہ جی صاحب آپ ولی کے معنی بتائیے. تو میں نے بتایا ولی کے معنی حاکم ہے. حاکم
لیکن ولی بھی تو ایک اسم ہے بذات خود. وہ اسم حاکمیت کو ظاہر کرتا ہے, حکومت کو ظاہر کرتا ہے. یہ سارے اسماء ہیں, سارے اسماء. آخری بات آج سمیٹوں گا, بالکل آخری بات, اس کو اس منزل پہ سمیٹوں گا, کل اس سے آگے کا سفر کریں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بھی اس منزل پہ آتا ہے اسم کی, دیکھو یہاں تک آنے کے لیے ایک بڑی طویل ریاضت کی ضرورت ہے. آپ کو کسی ایک ایسے کی ضرورت ہے جو آپ کو بتائے. آپ جب اس اسم سے رجوع کریں گے, ہر امر پہ کوئی اسم ہے نا, سب سے پہلے یہ پتا چلے کس امر پہ کون سا اسم ہے. آپ جو کام کرنے چاہ رہے ہیں, کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا, ہر کام پہ ایک اسم مامور ہے. پانی پہ ایک اسم مامور ہے نا. اب آپ کو پہلے یہ پتا ہو کہ اسم کون سا ہے. جب وہ اسم پتا چل جائے, پھر پتا ہو کہ اس اسم کو کیسے تلاوت کرنا ہے, کیسے اس اسم سے رجوع کرنا ہے, اس کے اعداد کیا ہیں, اس کے اوقات کیا ہیں, اس کی ادائیگی کیسے ہے. آپ جذب کرنا شروع کرو گے. وہ اسم کیا ہوگا؟ آخری بات جو میں نے مثال دی تھی پرسوں بھی, کل بھی میں مثال دیتا رہا ہوں, اس کو یہاں اپلائی کر رہا ہوں. اب آپ اس اسم کو پڑھنا شروع کریں گے جیسے آپ کو بتائے گا بتانے والا کہ اس اسم کو ایسے پڑھ, اتنی بار پڑھ, اتنی مرتبہ پڑھ, ایسے اوقات میں پڑھ. اب آپ وہ اسم بتا رہے ہیں, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, جو مثال پہلے بھی میں دے چکا ہوں. یہ اس وقت تک جائے گا جب تک آپ اس اسم کو اپنے اندر نہیں اتارنا شروع کرو گے. جتنا مرضی 30 بار خوان ہو, وہ پہلی بار جب اس اسم کی تلاوت شروع کرتا ہے تو یہ اسم باہر جاتا ہے. یار پریکٹیکل بتا رہا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, یہ اسم باہر جاتا ہے. کوئی بھی ہوگا, کوئی بھی ہوگا, پہلے وہ تلاوت کرے گا, اسم باہر جائے گا. فقراء کی بزموں میں بھی یہی ہوتا ہے, جو میں نے جہاں سے بات شروع کی. آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ اسم کی تلاوت کرتے ہیں, اسم باہر جاتا ہے. فقیر کہتے ہیں پڑھتا رہے, پڑھتا رہے. وہ اس وقت تک پڑھواتا ہے جب تک وہ اسم واپس اس کے اندر نہیں جاتا. جب پہلی بار, یار یاد کرو گے تم, خدا کا واسطہ ہے کہ کوئی فقیر بول رہا تھا, جب پہلی بار وہ اسم اس کے اندر جاتا ہے نا, وہ بندہ پاگل ہو جاتا, اپنے آپے میں نہیں رہتا, وہ باہر ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ہوتا ہے جس کا اسے تصور نہیں ہوتا. اس کی زندگی پلٹتی ہے, کپ کپی تاری ہوتی ہے, سردی میں پسینے آتے ہیں, جہاں بیٹھتا ہے وہ جگہ پسینے سے تر ہو جاتی ہے, موسم کے تغیرات اثر کرنے چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر, بخار ہو جاتا ہے, جسم تپتا ہے. کوئی بیماری نہیں ہے, کسی بھی کوئی گلا خراب نہیں ہے, کوئی پیٹ درد نہیں ہے, جسم بخار سے تپ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بخار کا سائنسی اصول بھی اگر اپناؤ کہ اگر 2 ڈگریز آپس میں آ کے ٹکراتی ہیں تو بخار ہوتا ہے, اندر ایک جنگ طاری ہو جاتی ہے. اب جب وہ اسم واپس اندر جاتا ہے نا, وہ اندر ایک ہجان پیدا کر دیتا ہے, تمہارے خون کی گردش بڑھ جاتی ہے. وہ اتنی طاقت ہے اس اسم میں, تو نے پہلی بار اندر کیا نا اپنے, ابھی تک تو باہر جا رہا تھا. یا عظیمو, یا عظیمو, یا علیمو, سب اسی عکس کے ہیں, ذات کے نہیں ہیں, عکس کے, عکس کے, عکس کے. اور کس نے کہا تھا انا عکس اللہ؟ کون ہے عکس اللہ؟ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا. وہ کیسے مرا؟ تو جب میں نے یہ وہ آنے والے ہیں شروع کیا تھا تو میں کیا بتاتا تھا تمہیں کہ امام کی معرفت یہ نہیں ہے کہ مولا کا نام کیا ہے, مولا کے بابا کا نام کیا ہے, مولا کی جد کا نام کیا ہے, مولا کب ظہور فرمائے, مولا کب غیبت میں گئے. یہ نہیں, یہ معلومات ہیں, معرفت نہیں ہے. معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ہے کہ اس بات پہ یقین کرو کہ وہ اس کا عکس ہے. اس بات پہ تمہارا یقین ہو کہ سارے اسماء اسی عکس کے ہیں. پہلے یہ یقین کر کے اپنے اندر اتارنا ہے, اس کی رد سے آگے ہے. اس کا انکار, اس منزل پہ ان اسماء کا اگر انکار کر دیا, جیسے سلمان کو مولا نے کہا تھا غیر, اگر تم نے انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے. میں نے کیوں کہا تھا سب سے نازک, اب سمجھے ہو, سب سے نازک ہے یہ. اگر تم نے یہاں پر اترے بغیر, اس اسم کو اپنے اندر اتارے بغیر اگر انکار کر دیا, کافر ہو جائے گا. تو مولا کے اسم سے انکار کر رہا ہے, اسے مہدی نہیں مانتا, کافر ہے. اسے علی نہیں مانتا, کافر ہے. لیکن کب انکار ہوگا اسم کا کہ وہ علی ہو کے بھی علی نہیں ہے؟ جب تو اندر اتار لے گا علی کو. کب انکار کرنا ہے مہدی کا کہ مالک تو مہدی بھی نہیں ہے؟ جب تو مہدی کو اندر اتار لے گا تب انکار ہوگا اس کا. اب ہوتا کیا ہے, جب
तूने पढ़ा और पहली बार वो इसम वापस आया तेरे अंदर, तेरे अब होगा, अब तगय्युरात बदलेंगे, जमाना बदलेगा, आंखें तेरी सुर्ख होंगी, होश नहीं होगी तुझे, तब तुझे होश नहीं होगी। वो टाइम पीरियड वो तेरे उस ज़र्फ पे है कि तुझे जो गाइड कर रहा है वो कौन है, और तुझ पे जो नजरे करम करके बैठा है वो तेरा ज़र्फ उस नजरे करम को कितना समेटता है। ये चंद लम्हात से लेकर, कुछ घंटों से लेकर दिनों तक मुहित हो सकता है, ये महीनों तक भी जा सकता है, लेकिन वो बड़ी ही कमजोर हालत है, महीनों तक जाता नहीं है। लेकिन ये वक्त आता जरूर है, वो लम्हात के लिए आए, वो घंटों के लिए आए या दिनों के लिए आए, ये आता जरूर है। अब होश नहीं है, बाल नहीं बनाए जा रहे, अपना पता ही कख नहीं है। खाना आ गया, इतना सा खा लिया, नहीं आया तो खैर, मौसम का असर ही नहीं है, गर्मी में गर्मी नहीं लग रही, सर्दी में सर्दी नहीं लग रही, उलट हो रहा है, गर्मी में सर्दी लग रही है, सर्दी में गर्मी लग रही है। ये मैं इसकी निशानियां बता रहा हूं, निशानियां होता अजीब अजीब तरह के मामलात, सर्दी में बैठा पसीने आ रहे हैं, बुखार हो गया जिस्म को, घर वाले परेशान, ये सिरप पी ले, वो दवाई खा ले ना। अब क्या हुआ, वो इसम पहली बार अंदर गया है, उसी अंदर में अब वो अंदर अपनी हरारत पैदा कर रहा है। अब ये अलग बात है, यहां से फिर दो कैटेगरीज पैदा होती हैं, फिर दो, कि वो इसमें जमालिया था या इसमें जलालिया था। अगर इसमें जमालिया था तो बड़ी जल्दी वो अपना आप, अगर इसमें जलालिया था, और होता नहीं है ये, पहले इसमें जमालिया की तरफ रजू करवाया जाता है, फिर जलालिया की तरफ रजू करवाया जाता है, ये भी असूल है। बंदा मर जाता है, हाँ हाँ हाँ, अगर किसी अताई के पास चले गए ना, मार देगा बंदा, अगर इसमें जलालिया की तरफ रजू करा दिया, पहले उसकी ताब ही नहीं उठा सकता बंदा। पहले इसमें जमालिया अगर तेरे अंदर है, वो इसमें जलालिया का भार उठाने में तुझे मदद देगा। वो धीरे 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 धीरे, ये मैं हिजाबात इसम बता रहा हूं, खुदा का वास्ता, ये महीनों की नहीं सालों की रियाजतें हैं। लोग अपनी जिंदगी बैठ के फकीर के पास गुजार देते हैं, तो ये हिजाब, ये जो 1.5 घंटे में मैंने सरकाया नहीं सरकता। मुझे नहीं पता मैं कब तक हूं कब तक नहीं हूं, लेकिन ये जानता हूं वक्त बड़ा कम है, मुझे बहुत कुछ देना है तुम्हें, क्योंकि वो आने वाले। इसलिए अब मुझे वक्त की कोई परवाह नहीं है, सालों का मजमून मुझे घंटों में ना देना पड़े, मैं दे के जाऊंगा तुम्हें। अब वो उतरा अपने अंदर, इस कैफियत से बाहर निकला। इतनी वसी कैफियत होती है, एक बार वो इस समंदर गया, वो दूसरी बार दोहरा नहीं पाता उसे, जब तक कि उसको समेट ना पाए, जब तक वो धीरे धीरे वो बुखार उतरना शुरू होता है, धीरे धीरे आंखों की सुर्खी वापस सफेदी में बदलना शुरू होती है, धीरे धीरे इंसान आहिस्ता 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 वापस इस जगह पे आता है। फिर एक खास वक्त में वो दोबारा से फिर उसकी तिलावत शुरू करता है। अब क्या हुआ, अब उसे पता है कि इसे वापस कैसे पलटाना है। अब वो पलटा रहा है अपने, या अलीम अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अब ये कहां जा रही है, अब ये हु अंदर जा रही है, पहले उधर जा रही थी हु। ये बहुत बड़ा विरद है, बहुत बड़ा विरद है, मैंने कल भी, बहुत बड़ा विरद है ये, हु अंदर, या अलीम या अलीम या अलीम, अंदर जा रहा है। अब ये धीरे धीरे अंदर उतरना शुरू करेगा। अब क्या, कभी इमारत तामीर होते देखी है, सबने देखी होगी। क्या होता है, ईंट रखी जाती है, जब पहली ईंट रखी जाती है ना, तो किसी बड़े मोअज़्ज़िज़ आदमी को बुलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संगे बुनियाद रखना। वो पहली ईंट रखता है, सब तालियां बजाते हैं, जी वेरी वेरी, मिठाइयां दी गई, सब कुछ किया गया, ईंट पहले रखी गई है, पहले ही मुबारक जी, इब्तिदा हो गई है। एक मेहमान खसूसी तुम्हारी पहली ईंट रख के इब्तिदा कर देगा, संगे बुनियाद रख देगा। किसकी, किसकी संगे बुनियाद रखी जाएगी, हिजाब की, हाय हाय हाय, पर्दे की संगे बुनियाद रखी जाएगी। तू पर्दा बना रहा है, हिजाब बना रहा है, पर्दा बना रहा है अपने अंदर, तू ये इस्म पढ़ता रहेगा, उसी इस्म का तूने इस्म की तिलावत की, या अलीम या अलीम या अलीम या करीम या करीम या करीम या सुबहान या कुद्दूस। आए हाय हाय हाय। अच्छा, मैं ऐसे ही रवा रवी में इस्म लेते जा रहा हूं, पता चले आप ये समझो कि पता नहीं ज़ैदी साहब ने जो इस्मा ली है उनमें कोई पता नहीं कोई खास बात है, मेरे तो जो ज़हन में आए मैंने ले लिए। ठीक है, हर एक के लिए अलग, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक इस्म आज़म है, ये अलग अलग कहानी है। हर बंदे के अंदर इस्म आज़म है, हर हर हर
کسی بندے کے پاس جاؤ گے نا تم، مولا کے بندے کے پاس، تمہیں وہ وہی اسم دے گا جو تیرے اندر ہے، اس کی کمپیٹیبلٹی جلدی بنے گی تیرے ساتھ، وہ جلدی اترے گا اندر، وہ اندر والے اسم سے ٹکرانا نہیں چاہیے، اگر ٹکراؤ پیدا ہوگا مشکل ہوگی، اسم وہی ہو یا اسی فیملی کا ہو، تو وہ اسم اولن وہی ہو تو وہ اسم اندر اترتا ہے، جلدی اترتا ہے وہ جلدی۔ اب کیا ہوا، وہ اسم اترنا شروع ہوا، بس ختم کروں بات کو ورنہ طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی، وہ پردہ تعمیر ہونا شروع ہوا، وہ پردہ تعمیر، وہ حجاب بنتا گیا، وہ حجاب بنتا گیا۔ کس کا حجاب بن رہا ہے؟ اسم کا حجاب۔ کون سے اسم کا؟ مثال دو، علیمو، میں کہہ رہا تھا چلو، یا علیمو، اس کا اسم کا حجاب بن رہا ہے، بنتا 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 وہ ایک پورا حجاب بن گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس سے آگے اگر کہو گے نا کہ مجھے سمجھ نہیں لگی تو مجھے دکھ ہوگا بڑا، پھر مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا، زیدی تو اتنا نالائق ہے، اتنا ٹائم لگا کے نہیں سمجھا پایا۔ اب جب حجاب بننا شروع ہو گیا نا، حجاب مکمل ہوا، اب کیا کرے گا؟ وہ حجاب تو مکمل ہو گیا، اب جب وہ اگلی بار کہے گا نا یا علیمو، تو اب اس یا علیمو کی تجلی اسے اسی حجاب پہ نظر آئے گی، اب وہ یا علیمو مجسم ہو جائے گا، اب اسے علیمو کی شکل نظر آئے گی، وہ خود نظر آئے گا، اسے اس کا مشاہدہ ہوگا، اس کی تجلی ہوگی، اس کا مکاشفہ ہوگا، وہ اس سے ملاقات کرے گا، اس سے وہ ہر وہ کام لے گا جس پہ وہ اسم مامور ہے، جس پہ وہ حاکم ہے، اس سے کہے گا تیرے کیا کہنے، تو حاکم ہے اس اسم پہ، میری تمنا یہ ہو جائے، وہ کہے گا دیا، میری تمنا یہ ہو جائے، وہ کہے گا دیا، کیونکہ وہ حاکم ہے۔ اب اس سے رجوع کیا، اب وہ اپنے اندر، وہ اس کے اندر ہے، وہ کئی زمانے میں نہیں ملتا، کئی وادیوں میں نہیں ملتا، کہیں چراگاہوں میں نہیں ملتا، کہیں جنگلوں میں نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ اور مولا کے اپنے در پہ بیٹھے خدام، جا کے سوال تو پوچھو ان سے، ضروری نہیں ہے سارے ایک ہی منزل پہ ہوں، اور کسی جنگل میں بیٹھے کسی فقیر سے پوچھو، تجھے وہ بھی بتا دے گا جو مولا کے خادم نے نہیں بتایا، ظاہری طور پہ جو مولا کے روزے پہ ہے۔ قربت کے سلسلے یہ نہیں ہے کہ کون کربلا میں مولا کا روزے کا خادم ہے، قربت کے سلسلے یہ ہے کون حقیقت میں اس کا خادم ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اس اسم سے رجوع کر رہا ہے، ختم کر رہا ہوں بات، اب وہ اس سے رجوع کر رہا ہے، وہ کہاں نظر آیا اسے؟ کدھر نظر آیا؟ وہ اپنے اندر نظر آیا۔ اب سمجھ لگی جب میں نے یہ بات شروع کی تھی کو کیا کہا تھا؟ یہ عالم، مولا کی حدیث، عالم اصغر، اور تیرے اندر اتنے بڑے عالم میں وہ کہیں نہیں نظر آئے گا، وہ تیرے اندر نظر آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، تو سوچ نا کہ جب وہ تیرے اندر نظر آئے، جب وہ تیرے اندر نظر آئے، اسے کہتے ہیں منزل انا الحق۔ یاد ہے میں نے جب حجابات کے سلسلے شروع کیے تھے بتایا تھا تمہیں کہ انا الحق، یہ آتی ہے منزل انا الحق، کیونکہ وہ اس کے اندر ہے نا، اس حجاب پہ وہ جو اس نے اندر بنایا ہے۔ لیکن یہیں سے ایک اگلا امتحان شروع ہوتا ہے، بات ختم کرو۔ اگر وہ اسی حجاب پر پڑھنے والے عکس کو ہی دیکھ کر مجسم کر بیٹھا تو یہی پھر اس کے اوپر حجاب بن جاتا، یہی حجاب بن جاتا۔ اور اگر اس حجاب سے مشاہدہ اگر اس اسم سے مشاہدہ لے کر، اس سے تجلی لے کر، اس سے مکاشفہ کر کے، یہ کس امور غیبی پہ معمور ہے وہ پتا کر کے، اس امر کو جان کے پہچان کے، وہاں سے اپنا زاد سفر لے کے بندہ یہ کہے تو اسم ہے، ذات کا غیر ہے۔ اتنی بڑی ریاضت کی تھی تیرے لیے تھوڑا ہی نا، اتنی بڑی ریاضت کر کے آیا ہوں، اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں، صرف ایک تیری تجلی، ایک تجلی کے لیے۔ وہ تو اس کے اتنے اسما میں سے ایک ہے، تو مجھے ملا تجھے سلام، تو مجھے ملا تجھے سجدہ، تو مجھے ملا تیرے کیا کہنے، لیکن میں جانتا ہوں تو وہ نہیں ہے، تو اس کا غیر ہے۔ میں نے اصل بندگی اس کی کرنی ہے، تیری نہیں، تجھے سجدہ کیا، پتا چل گیا مجھے، بس ٹھیک ہو گیا، اب مجھے آگے جانے دے۔ وہ کہے گا نہیں نہیں رک جانا، دیکھ میرا اور بھی کمال ہے تجھے دکھاتا ہوں، تو کہے گا نہ 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 نہ، تیرا کمال پتا چل گیا،
تیرا کمال پتا، تیرا کمال بھی لے لیا میں نے، لیکن بس رک جا، اب مجھے آگے جانے دے. جب تو کہے گا نا مجھے آگے جانے دے، یہی حجاب کمال بن جائے.